آج کے لیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر سے مراد وہی شخص ہے جو سفر میں جس کی نماز قصر ہونی ہے. اگر مسافر کہیں رہنے یا نہ رہنے میں مردد ہو، سفر کرتا ہے، ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں رہیں یا نہ رہیں، یعنی کم از کم 10 دن یا اس سے زیادہ رہنے کے سلسلے میں مردد ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا وہ کہ میں رہوں یا جاؤں. اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے. کہیں آپ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں آپ جو ہے تردد میں ہوتے ہیں کہ میں اب یہاں پہ رہوں یا جاؤں. اس صورت میں اسی طرح دن گزرتا جائے اور دوسرے دن گزرتے جائیں، اس طرح سے اور 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا کہ رہوں گا یا نہیں معلوم. تو 30 دن گزرنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر رہنا ہو تو ضروری ہے کہ نماز پوری پڑھیں. یعنی 30 دن کے بعد آٹومیٹک آپ جو ہیں آپ کی نمازیں پوری ہو جائے گی. 30 دن تک ابھی آپ فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرتے، نمازیں آپ نے پوری پڑھنی ہے. 30 دن تک آپ مردد رہ سکتے ہیں، نماز قصر پڑھتے رہیں. بھئی آپ نماز کس لیے قصر کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ابھی تک بیٹھنے کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے، کنفرم نہ ہوا، ابھی تک نہیں ہے، ابھی 10 دن ٹھہرنے کا یا اس سے زیادہ یہاں پہ رہنے کا فیصلہ نہیں ہوا. تو جب تک فیصلہ نہ ہو آپ قصر پڑھتے جائیں گے، نماز پوری پڑھ نہیں سکتے. اسی طرح 30 دن گزر جاتے ہیں تردد میں. 30 دن کے بعد خود بخود آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اگرچہ ایک نماز بھی پڑھنی ہو، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کے جانا ہے، وہ بھی آپ پوری پڑھیں گے، 4 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ جائیں. مسافر کو دوسرا مسئلہ، مسافر کو اختیار ہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور ان تینوں مسجدوں میں نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے. سب کے لیے نہیں ہے، مسافر کے لیے اختیار ہے. کہ جو آپ وہیں پہ رہتے ہیں وہ بھی کہیں کہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم قصر پڑھو، ہم 2 پڑھیں گے نا. جو لوگ مسافر ہیں جن کی نمازیں قصر ہیں ان کے لیے اختیار ہے. یعنی اختیار ہے کہ وہ پوری نماز بھی اگر چاہے مسافر بھی مسجد الحرام میں نماز پوری پڑھ سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی نماز مسافر جس کی نماز قصر ہے پوری پڑھ سکتا ہے، مسجد کوفہ میں بھی پوری پڑھ سکتا ہے. ایک منٹ قبل السخان گریہ نہ کون ہنوز روزہ منڈا، ابھی روزہ پڑھنا ہے. حضرت آیت اللہ خوی اور حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا پورے شہر مکہ اور پورے شہر مدینہ میں اگر چاہے تو نماز پوری پڑھ سکتا ہے مسافر. ابھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں، جس طرح ابھی آواز صاحب جائیں گے، اور حج پہ جس طرح ابھی جائیں گے، تو مکہ اور مدینہ میں یہ ہوتا ہے آپ کا، تو آپ نماز پوری پڑھیں. اگر جو آپ نے 9 دن 8 دن 5 دن نہیں ٹھہرنا، کیونکہ مدینہ میں آپ کا اسٹے 8 دن کا ہوتا ہے، عموماً ان کا ویزا 8 دن کا ہوتا ہے، تو 8 دن میں نماز آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. یعنی پورے شہر مدینہ میں آپ بے شک جو ہے غار حرا پہ بھی جائیں تب بھی نماز آپ پوری پڑھ سکتے ہو. آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. حضرت آیت اللہ خوی آیت اللہ سیستانی دونوں کا ہے، یہ صرف آیت اللہ سیستانی کا ہے. یہ فرمایا پورے شہر کوفہ میں بھی اگر چاہے نماز آپ پوری پڑھیں. تو زائرین یہاں جاتے ہیں شہر کوفہ، پورے شہر کوفہ میں آپ نماز کو پوری پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. اب انسان کو اگر اجازت مل جائے پوری نماز پوری پڑھیں، کیا ہی بہتر ہے کہ مسجد کو ہمیں جو آپ زندگی میں شاید یا سالوں میں ایک بار آپ چلے جاتے ہیں، بہتر ہے نماز پوری پڑھ لیں، کیونکہ وہاں خدا نے اجازت دی. حرم اہل بیت میں آنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ ابھی آپ اپنے یعنی حرم خدا مکہ، مدینہ حرم اہل بیت، حرم رسول خدا.
ٹھیک، اور کوفہ حرم اہل بیت، جس تو حرم امیر المومنین ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد فرمایا کہ نماز پوری پڑھ سکتے ہو، یعنی ہمارے پاس آنے کے بعد خود کو اجنبی تصور نہ کریں، ہمارے پاس آنے کے بعد خود کو مسافر تصور نہ کریں، تم ہمارے پاس آئے سمجھو اپنے گھر میں آئے، نماز پوری پڑھیں، تم اہل بیت کے پاس آئے نماز پوری پڑھیں، سمجھو اپنے گھر آئے، اپنے شہر میں آئے۔ حرم آقا امام حسین میں بھی مسافر قصر اور اتمام میں مخیر ہے۔ حرم آقا امام حسین اپنے گھر آئے ہیں آپ، وہاں پہ آپ کو اختیار ہے حرم کے اندر نماز چاہے پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں، سب کے لیے نہیں ہے، مسافر کے لیے۔ اب دوسرے بھی کہیں کہ نہیں، ہم جنہوں نے 10 دن سے زیادہ بھی ٹھہرنا وہ بھی قصر کرنا شروع کریں، قصر نہ کریں، ان کے لیے تو نمازیں پوری ہیں، لیکن جن کی نمازیں قصر ہیں ان کے لیے بھی وہاں اختیار ہے کہ نماز اگر چاہیں پوری پڑھ لیں چاہے قصر پڑھیں۔ یہ چار جگہیں ہو گئی۔ جسے معلوم ہو کہ وہ مسافر ہے اور اسے نماز قصر کر کے پڑھنی چاہیے، پتہ ہے اسے، اور جان بوجھ کر نماز پوری پڑھ لے۔ جہاں واجب ہو کہ نماز قصر کرنی ہے، ان 4 جگہوں پہ جو عرض کیا وہاں تو واجب نہیں ہے، وہاں اختیار ہے، قصر پڑھیں تب بھی صحیح ہے، پوری پڑھیں تب بھی صحیح ہے، لیکن جہاں پہ واجب ہے کہ قصر ہی کرنی ہے، وہاں اگر جان بوجھ کر پوری نماز پڑھے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا زیادہ مسلمان بننے کی کوشش نہ کریں، زیادہ شیعہ بننے کی، جو اہل بیت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے خراتی فرماتے تھے کہ بعض لوگ اہل بیت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اہل بیت نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے دے دیا، ہم لوگ اپنی دنیا بھی دے دیتے ہیں آخرت بھی دے دیتے ہیں، اہل بیت سے بھی آگے جاتے ہیں، آگے نہ جائیں، جہاں نماز قصر کریں، جہاں پوری پڑھنی ہے پوری پڑھ لیں۔ حکم خدا کی اطاعت مہم ہے، آپ کی نماز اور آپ کا روزہ مہم نہیں ہے، اطاعت مہم ہے، اطاعت، جی ہاں اطاعت مہم ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے بھائی چائے کم ڈالیں، ہم نے کبھی زیادہ ڈالوں گا، وہی زیادہ اور کمی مہم نہیں ہے کہ آپ زیادہ ڈال دیں، اطاعت مہم ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کم ڈالیں بس کم ڈالیں، یہ مہم ہے، جی ہاں۔ جو مسافر یہ نہ جانتا ہو کہ اسے نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، اسے بیچارے کو نہیں معلوم، ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھنی، لیکن اسے پتہ نہیں ہے، اگر وہ نماز انجانے میں پوری پڑھ لی، اسے نہیں معلوم تھا قصر کیا ہوتا ہے، کیا معلوم، نمازیں پوری پڑھ لی اس نے نہ جاننے کی وجہ سے، معلوم ہی نہ تھا اسے، تو اس کی نمازیں صحیح ہوگی، اسے قصر وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، نماز پوری نماز پڑھتا چلا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ سفر میں میری نمازیں تو قصر ہوئی، لہٰذا وہ نماز اس کی نماز صحیح ہے۔ جس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے اگر وہ اسے قصر کر کے پڑھے تب بھی باطل ہے، جسے واجب ہے اس کے کہ وہ نماز پوری پڑھے، اب اس نے قصر کی تب بھی باطل ہے۔ مستحب ہے کہ مسافر اسے یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ہمیشہ آپ لوگوں کو سفر کرنے کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے، سفر پہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں، مسافر کے لیے مستحب ہے ہر نماز قصر کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں، مسافر کے لیے، کیونکہ ٹائم تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، تعقیبات وغیرہ سفر میں ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹائم نہ ہو ہر نماز ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 30 دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھیں، اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چونکہ نوافل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ظہر عصر اور عشاء کی نمازوں میں قصر میں نوافل نہیں ہے، جب نوافل بھی نہیں ہے تو اب صرف جلدی جلدی آپ نماز پڑھنی ہے، یا تو 30 مرتبہ ہر نماز قصر کے بعد تسبیحات اربعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بلکہ بہتر ہے کہ 60 مرتبہ پڑھیں، ابھی ایک مسافر کے بعد کم وقت ہے 30 پڑھیں، اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ وقت 60 مرتبہ پڑھیں، ابھی آپ جماعت میں چلے جاتے ہو مسجدوں میں تو آپ وہاں پہ لوگ اپنی نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ
یا نوافل پڑھ لیتے ہیں یا پھر دوسری تعقیبات، تو ان کی نمازیں لمبی ہو سکتی ہیں، 4 رکعتیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آرام 60 مرتبہ تسبیحات الاربعہ پڑھیں. یا وہ لوگ نوافل پڑھیں گے تو آپ چونکہ آپ قصر ہیں، نماز عشاء آپ کی قصر ہے، آپ یہ تسبیح وغیرہ پڑھیں. لہذا 30 مرتبہ مستحب ہے، 60 مرتبہ اس سے بھی بہتر ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ